ناظرین السلام علیکم۔ جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دونوں مہمانوں کا تعارف کراؤں، چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اہم ٹاپکس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یقیناً یہ بہت ہی اہم نیوز ہے جو ہم ڈسکس کریں گے۔ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کی صاحب کی جو سزائیں ضمانت کے آپ کے اپلیکیشن تھی، اس ضمانت عدالت نے انہیں 8 کیسز میں، تقریباً 8 کیسز میں ضمانت دے دی اور حکم کیا کہ انہیں رہا کر دیا جائے۔ لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا ایک کیس تھا جس میں تقریباً 14 سال ان کو سزا ہے، اور اس کیس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اپیل کی ہوئی ہے جو ابھی تک عدالتوں میں اس کو لگائی نہیں گئی ہے۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے عدالتی فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اب یہاں پر چند باتیں ہیں جو وہ بھی بتا دوں کہ حکومت کا یہ موقف ہے، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی قریب میں عمران خان کے رہا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری طرف حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی ضمانت تو ہو گئی لیکن کیس چلے گا، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کی ضمانتیں تھیں اس کیس میں لیکن ان کو سزا ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ہوتا ہے۔ اور اس موقع پہ آئی ایس پی آر کا ایک اسٹیٹمنٹ میں اس کو انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ آئی ایس پی آر کا یہ سخت موقف ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو قانون کے مطابق کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، یعنی اس سلسلے میں کوئی اور آلٹرنیٹ ریلیف نہیں ہے ماں سوائے عدالت کے۔ اس ایشو پہ بات کریں گے۔ پاکستان میں مزید صوبوں کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جتنے ڈویژن ہیں ان کو صوبے بنا دیے جائیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں تقریباً 13 یا 12 صوبے اس وقت پاکستان میں بننے چاہیے، اور اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ حکومتی لیول پر کافی کام ہو چکا ہے۔ اب ظاہر ہے صوبے بننے کے حوالے سے قانون بھی ہے، میرے مہمانوں کو ہی پتہ ہے، آپ کو ہی پتہ ہے کہ اس میں قانون موجود ہے، صوبے بننے کی گنجائش ہے، قانون موجود ہے۔ این ایف سی ایوارڈ جو ایک بہت ہی اہم ایوارڈ ہے، اس سلسلے میں آئین واضح طور پر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جو ڈسٹریبیوشن ہے صوبوں کی، وہ پاپولیشن 82 جو انہوں نے طے کیا ہے، پاورٹی اینڈ بیکورڈنس ہے 10.3، ریونیو کلیکشن ہے 5%، اور انورس پاپولیشن ڈینسٹی 2.7، اور اضافی طور پر کے پی کے کو دہشت گردی سے نمٹنے کے مالی بوجھ کی وجہ سے 1% اضافی دیا گیا۔ 2009 کو این ایف سی ایوارڈ بیسیکلی ہوا، اس کے بعد جو بھی ہوا وہ اس کی ڈسٹریبیوشن عملداری نہیں ہو سکی، حالانکہ آئین اور قانون میں جو موجود ہے اس کے لحاظ سے یہ طے ہے کہ ہر 5 سال بعد این ایف سی ایوارڈ کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ لیکن آج 2009 کے بعد 2025 ہے، بیچ میں این ایف سی ایوارڈ کی تاریخ رکھی گئی لیکن کوئی خاطر خواہ اس میں رزلٹ نہیں آیا۔ اس کو بھی شامل کریں گے، اور ایک پہلی ڈیجیٹل اقتصادی شماری کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ نتائج جو ہیں اس حوالے سے پلاننگ اینڈ کمیشن نے پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل اقتصادی شماری کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ پاکستان میں کل 71,04,000 کاروبار ہیں، اور ان اداروں میں برسر روزگار افراد کی مجموعی تعداد 2,53,44,121 ہے۔ حالانکہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ تقریباً 44-45% خطۂ قربت سے ہیں اور 22% سے زیادہ
بے روزگار ہیں. اس ایشو پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب محمد صاحب, سابق گورنر سندھ, سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب دانیال عزیز صاحب, سابق وفاقی وزیر نجکاری, سابق چیئرمین نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو, سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں آتا ہوں محمد زبیر صاحب کے پاس. محمد زبیر صاحب, 9 مئی کے حوالے سے آپ نے ابھی حالیہ دیکھا تھا کئی اہم پی ٹی آئی کے لیڈروں کو 10-10 سال سزائیں دی گئی ہیں. عمران خان صاحب کی 8 کیسز پہ ضمانت تھی جو کہ سپریم کورٹ میں گئی تھی, اور سپریم کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی اور کہا کہ رہا کر دیا جائے. لیکن اس سلسلے میں ان کی رہائی نہیں ہوئی کیونکہ آلریڈی 190 ملین کا ایک کیس جو کہ سزا کی صورت میں موجود ہے. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی اس کو بہت خوش آئند کہہ رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اب رہائی ہو جائے گی کیونکہ اپیل گئی ہوئی ہے 190 پہ. لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ خام خیالی ہے, کوئی رہائی ابھی ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی حکومت کا موقف ہے کہ اگر ضمانتیں ہو بھی جائیں تب بھی سزائیں دی گئی ہیں تو ان کی سزا بھی ہو سکتی ہے. پہلے تو ہم اس ایشو پہ آتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں سر؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بالکل صحیح حکومت کہتی ہے کہ رہائی نہیں ہوگی, اور رہا تو کریں گے ہی نہیں عمران خان کو جو کم ووٹ میں. یہ تو بالکل کلیئر ہے, اور اس کی ظاہر ہے سیاسی جو بھی نوعیت ہے, جو جنگ چل رہی ہے حکومت اور عمران خان کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان, اس میں تو عمران خان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے یہ کل جو ان کو بیل ملی ہے 8 کیسز میں 9 مئی کے حوالے سے, سزا تو اس کو ہونی چاہیے, ان کو سب کو جنہوں نے پہلے یہ کہا کہ جی عمران خان اس میں انوالوڈ ہیں, وہ ماسٹر مائنڈ ہیں, اور کل تک چلان تک نہیں پیش کیا, ٹرائل بھی نہیں سٹارٹ کیا. تو جب آپ نے چلان بھی نہیں بنایا ہے, جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا ان پر الزامات لگانے ہیں اور اس کا آپ نے کوئی ایویڈنس, کوئی وٹنسز کو لے کے آنے ہیں, تو پھر بیل ظاہر سی بات ہے پھر تو 2-2.5 سال کے بعد یہ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ جو پروسیکیوشن والے ہیں, جو حکومت والے ہیں, انہوں نے کیا 2.5 سال حکومت پاکستان کے عوام کا وقت ضائع کیا نا. باتیں ٹی وی پر آ کے ہم نے بہت سنی, ایک وزیر, دوسرا وزیر, وزیر اعظم اور پتہ نہیں کون کون, اور پھر ایون آئی ایس پی چیف نے بہت دفعہ یہ کہا کہ 9 مئی کا تو اس پر تو کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا. تو بٹ جو ماسٹر مائنڈ ہے عمران خان, جس کو انہوں نے ماسٹر مائنڈ کہا, تو اس کے خلاف تو آپ نے چالان بھی نہیں پیش کیا. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کچھ تھا نہیں امپلیکیٹ کرنے کے لیے, ان کو سزا دینے کے لیے. آپ نے اس کو پولیٹیکل اپنا یوز کیا ایز اے ویپن. اور سب سے مذاکرہ خیز بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو 10-10 سال قید ابھی چند ہفتوں پہلے دی گئی تھی, وہ اسی میٹنگ کی وجہ سے دی گئی تھی کہ کانسپریسی کر رہے تھے زیادہ تر لوگ, جس میں اعجاز چودھری صاحب تھے اور عمر چیمہ تھے اور دوسرے لوگ تھے, کہ جی وہ اس کانسپریسی کا حصہ تھے جو عمران خان لیڈ کر رہے تھے کانسپریسی. اچھا, ان کو 10-10 سال ہو گئی, اور ان جج صاحب نے جو 10-10 سال سزا سنائی تھی, اگر آپ ان کا فیصلہ پڑھیں تو میرا خیال ہے پوری دنیا میں پاکستان کے عدالتی نظام کی جگرسائی ہوگی, اور آئندہ بہت عرصے تک ہوگی. مطلب انہوں نے جو فیصلہ سنایا ہے کہ گوگل میں کیا اور میں نے گوگل میں یہ دیکھا, اگر جج کو 2-2.5 سال کے بعد فیصلہ نہیں لکھنا آتا تو اس کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ افسوس کرنا, سوائے اس کے کہنا کہ دس واز آل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, نتھنگ ایلس. تو سر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت تو مطمئن ہے کہ چلو ضمانت ہو بھی گئی تو کیا ہے, ضمانت ہونے والوں کو تو سزائیں ملی ہیں, اس کا مطلب ہے پروسیڈنگ میں سزائیں ہو سکتی ہے. دوسرا کلیئر کٹ ان کا میسیج ہے کہ وہ کوئی مستقبل قریب میں عمران خان کو رہا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. تو اس کا مطلب آپ بھی ایگری کرتے ہیں سر کہ عمران خان ضمانتیں تو ہوں گی, جی میں ایگری کرتا ہوں, رہا نہیں ہوں گے جیل سے. دیکھنا, جو بھی پاپولسٹ لیڈر ہوتا ہے اس کے خلاف اگر آپ نے محاذ بنایا ہے تو اس لیے تو محاذ نہیں بنایا کہ اس کو رہا کریں اور وہ پھر باہر نکل کے عمران خان اپنی سیاست شروع کرتے. اور یہ جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے مشکلات میں اضافہ اور ظاہر ہوگا. آٹھ کیسز میں ضمانتیں ہو گئی 9 مئی کے,
اب باقی ڈیٹیل انہوں نے بتایا، زبیر صاحب نے، کہ آیا انہوں نے چارج شیٹ کی نہیں کی، چالان جمع کیا نہیں جمع کیا. لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ جناب ان کو میرٹ پہ ضمانت نہیں ملی، بلکہ کیونکہ پروسیڈنگ تھی، کیونکہ پہلے کچھ لوگوں کو ضمانت سپریم کورٹ نے دی تھی، اسی حوالے سے ضمانت دے دی گئی. ٹھیک ہے، اب عدالتیں ضمانت دیں، اور ایک کیس ہے جو کہ 190 کا 14 سال ہے اور اپیل ہے. لیکن سر جب حکومت یہ کہتی ہے تو مجھے ذرا سمجھائیے کہ مستقبل قریب میں وہ جیل سے باہر نہیں آ رہے، اور جن کو ضمانت ہوئی ہے ان کو سزا بھی ہوئی ہے، تو کیا حکومت کو یہ پتا ہے، کیونکہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے تو حکومت نے تو نہیں کرنا ہے، کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو سپریم کورٹ رولز نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ فورم نے کیے ہیں، اس میں انہوں نے ترتیب بتا دی ہے کہ جو بیل کے کیسز ہیں وہ کس ترتیب سے لگیں گے. یعنی جو زیادہ سنگین جرائم ہیں وہ زیادہ پہلے لگیں گے، جو سزائے موت کے لوگ ہیں یا جو عمر قید کے لوگ ہیں جن میں سے عمران خان یا بشرا بی بی نہیں ہیں، ان کے کیسز پہلے لگیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا اپیل ہے، یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اور اس اپیل میں اس سے پہلے جو سزائے موت کے لوگ ہیں، جو عمر قید کے لوگ ہیں، وہ خاصے ہیں. آئی تھنک 283 سم ایسے کیسز ہیں اوور آل. تو ان میں آ کے کوئی تیسرا چوتھا نمبر آتا ہے. تو پرابلی مطلب لائن جمپ کرنے کا جو ایک ایکسیجنسی دے کے یا درخواستیں وغیرہ دے کے پریشر ڈال کے بار کر لیتی تھی کبھی کبھار، وہ بھی نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ باڈی نے روک دیا ہے. تو لائن میں کاٹنا جب نہیں ہوگا اور جب یہ کیسز اپنی ترتیب سے چلیں گے تو پھر ان کی باری شاید پرابلی سال کے بعد ہی آئے گی. تب تک ان کے اور بہت سارے کیسز ہیں جو ابھی انڈر ٹرائل ہیں، پرابلی ان میں ایک ایک دو سزائیں ہو جائیں گی. تو یہ مطلب کام ابھی تھوڑا لمبا ہے. تھوڑا لمبا تو ہے، لیکن سر یہ بتائیے کہ آیا کیا آپ مستقبل قریب میں عمران خان کو جو کیسز آپ کے سامنے، ظاہر آپ ایک پولیٹیکل لیڈرز ہیں سر، بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھا ہے، فیس بھی کیا ہے عدالتوں کو، آپ ان رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی اس عدالتی فیصلے پہ تو بہت مطمئن ہے، بلکہ وہ تقریباً اس بات پہ بھی اب نظر آ رہے ہیں کہ 190 ملین کا جو کیس ہے وہ بھی سیاسی ہے اور وہ اڑ جائے گا، اور جب یہ 190 والا اڑ جائے گا تو عمران خان باہر آ جائیں گے. تو آپ کو مستقبل قریب میں عمران خان باہر آتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک. اور دوسرا سر، آئی ایس پی آر کا کلیئر کٹ ایک میسج ہے جو کہ اسٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 9 بجے کے ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی، کسی صورت ریلیف نہیں ملے گا، ان کو قانون کے مطابق کٹہرے میں آنا ہوگا. تو کیسے دیکھتے ہیں سر اس اسٹیٹمنٹ کو؟ جی اس میں واضح طور پر کوئی شک نہیں کہ ہماری عدالتیں ہی اس بات کی ضمانت دیتی ہیں کہ مختلف انداز سے ان کے اوپر پریشر تھا، اور ان کو نے خط و خطابت آئی، وہ سب منظر عام پہ آ گئی، سارے پریس میں چھپ گئی. تو جو فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، جس میں پی ٹی آئی کے جو ریزرو سیٹس تھی ان کے بارے میں انہوں نے فیصلہ دیا، وہ آدھے نوٹیفائی بھی کر دی الیکشن کمیشن نے. پھر ایک نیا قانون میں امینڈمنٹ کی پارلیمنٹ نے، اور وہاں سے ایک خط لکھا گیا اور انہوں نے کہا جی ہمیں کنسلٹیشن کرنی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ لیڈرشپ کون ہے. تو اس کے بعد پھر 26ویں ترمیم آ گئی. تو نہ صرف وہ بلکہ جو ہائی کورٹس میں کوئی خط و خطوبت کے ایشوز تھے یا باقی سارے، وہ سب کا سب جو ہے اس میں بہا دیا گیا. تو اس کے بعد نہیں میرا خیال ہے کوئی بھی جو ٹریبیونل ہے، الیکشن ٹریبیونل، اس کا کوئی فیصلہ سامنے آیا ہے. اور جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو 60 دن کی مہلت ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. اگر نہیں تو وہ جب ٹریبیونل کو بھیجی جائے گی تو پھر اس میں 120 دن کی مہلت ہے. تو وہ 120 دن تو کئی دفعہ پورے ہو گئے ہیں، اور ابھی تک تو کسی کی میرے خیال میں وہ ہیرنگ اور وہ سلسلہ چلا ہی نہیں ہے. تو یہ خوش آئین بات نہیں ہے. اس طرح سے جو ہماری عدلیہ ہے یا جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے یا اس کے تحت جو ٹریبیونلز بنتے ہیں،
ان کو ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں. ان کو فعال بنانا چاہیے, وہ بہتر کارکردگی کریں اور سب کو سسٹم میں ٹرسٹ ہو, اور اگر کوئی غلطی کہیں پر ہوئی بھی ہے انڈیویجول بیسس پہ یا کسی کوشش کے تحت وہ پکڑی جائے اور اس کے اوپر سخت سزائیں ملیں, تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائے کہ ایسے نہیں کرنا ہے اور پاکستان اس چیز سے گریجویٹ کر جائے. یہ میرے خیال میں ہم سب کی خواہش ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. یہ جو 2018 میں جو کچھ ہوا جب RTS بند ہوا اور سب کچھ, اور یہ جو امپائر کی انگلی اور یہ جو سارا سلسلہ چلا ہے, یہ جو بستر میں اس وقت PTI لیٹی ہوئی ہے, یہ بستر انہوں نے خود بنایا اپنے لیے, اور یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کی مثالیں اور اس کی تیاری انہوں نے خود کروائی ہے اسٹیٹ کو کہ اس طرح کر لیں تو خیر ہے, کیونکہ یہ خود انسسٹ کرتے رہے ہیں. میں ابھی مثالوں میں جا سکتا ہوں, مثلا FIA کے DG کو بلا کے کہنا کہ آپ ان کے اوپر جو ہے نا سیڈیشن کے کیسز بنائیں, تو انہوں نے کہا جی اس کی سزا موت ہے, میں کیسے بنا دوں سیڈیشن کے کیسز, تو انہوں نے اس کو نکال دیا. اسی طرح سے IG پنجاب کو نکال دیا جب ان کے بہنوئی کو جو ہے نا 1 کنال کا گھر نہیں فراہم کیا, پتہ چلا وہ عادی مجرم تھے, قبضہ گروپ تھے, اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونے کے بجائے IG نکال دیا. اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں. جب یہ ٹیکسس گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی میں رلاؤں گا آپ کو. اب آپ مجھے بتائیں کس قانون, کس آئین, آج PTI کہتی ہے آئین اور قانون, آئین اور قانون ہمیں چاہیے. تو جب آئین اور قانون آپ کو چاہیے تو رلانا کس آئین قانون میں ہے کہ آپ نے رلانا ہے ان کو؟ یہ کون سا سیکشن ہوتا ہے, یہ کون سا دفعہ ہوتی ہے, ذرا بتا دیں. FIR کرتی ہے اس پہ, مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے خود تیار کیا. اب یہ بھگت رہے ہیں تو ظاہری بات ہے تکلیف, اور اس وقت یہ نئے آئے تھے, اب ذرا رواں ہو گئے ہیں تو ان کو سمجھ آ رہی ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے, بہت صحیح کہا. میں آتا ہوں جناب زبیر صاحب کے پاس. زبیر صاحب, آج کل یہ ٹاپک بھی بہت اہم ہے کہ آیا پاکستان کے اندر سننے میں آیا ہے کہ مزید صوبے بنے. کوئی کہہ رہا ہے 12, کوئی کہہ رہا ہے 13, کوئی کہتا ہے ڈویژن جتنے ہیں ان کو صوبے بنا دیے جائے. اور صوبے بننے کی جو آئینی طریقہ کار ہے اس میں صوبائی اسمبلی سے 2/3 میجورٹی ہے, پھر قومی اسمبلی ہے, پھر سینٹ ہے, رولز قانون موجود ہے. کچھ سیاسی جماعتیں تو اس کی تائید کر رہی ہیں, لیکن کچھ سیاسی جماعتیں مکمل طور پر کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ میجورٹی کیسے ملے گی سر؟ کیسے اسمبلی سے آپ اسے پاس کرا سکیں گے اگر کہ حکومت یہ چاہتی ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ ایک تو پاکستان میں ہر چیز ایسی ہو گئی ہے کہ امپاسبل. جیسے کالا باغ ڈیم تھا, اگر زیادہ تر لوگ چاہتے بھی تھے کہ وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن وہ اتنا بڑا پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے کہ اس کو پھر آگے لے کے جانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس صوبوں کا بھی بالکل ایسا ہی حال ہے. انڈیا 1947 میں انڈیا میں جو صوبے تھے, اسٹیٹس جن کو کہتے ہیں, اس کے بعد بہت چینج ہوئے ہیں, نئے بنے صوبے, اور وہاں ایک چیز اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ اگر ضرورت کے تحت جو بھی ریزن ہوتا ہے, کہ لاجک ہوتی ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹک ہے. 1947 میں جو صورتحال تھی پاکستان میں اب بالکل مختلف ہے. کوئی بھی آپ صوبہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ سندھ اٹھا کے دیکھ لیں, سندھ میں ایک انٹیریئر سندھ ہے اور ایک اربن سندھ ہے, اور دونوں بالکل مختلف زبان کے حوالے سے, کسٹمز کے حوالے سے, رہن سہن کے حوالے سے, سوشل کلچرل ویلیوز کے حوالے سے, ہر لحاظ سے ایک ڈفرنس ہے, انکم لیولز کے حوالے سے, مسائل کے حوالے سے, لیکن صوبہ ایک ہی ہے, اور کراچی اس کا کیپٹل ہے. اب جو جامشوروں میں بیٹھا ہے بندہ, اس کو تو کراچی والے تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ مسائل ہیں کیا. جب اتنا تضاد ہو, اسی طرح سے پنجاب ہے, اتنا بڑا صوبہ کہ کنٹریز چلانا مشکل ہوتا ہے. اتنی بڑی آپ نے ایک صوبہ بنایا ہے, اور وہ ساؤتھ پنجاب بالکل مختلف ہے, ان کے مسائل مختلف ہیں, اینڈ نارتھ پنجاب, سینٹرل, اور سارا کچھ. لیکن اور اسی طرح سے KP میں ایک 2 ڈسٹنکٹ بالکل ریالٹیز ہیں. تو میرے حساب سے صوبہ تو ضرور بننا چاہیے, نئے صوبے بننے چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ پولیٹیکل مائن فیلڈ ہے. اس کو عبور کرنے کے لیے میرا خیال ہے حکومت کو یہ پتہ نہیں آنا شروع ہوتا ہے ذرائع سے, یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ 12 صوبے بنیں گے. اس کو ڈبیٹ کے لیے رکھنا چاہیے. حکومت کو بالکل اظہار کرنا چاہیے کہ وی وانٹ ٹو ہیو دس ڈبیٹ within the assembly, inside the assembly and outside the assembly, and then come to a stakeholders کو on board لیے بغیر آپ صوبے بنائیں گے تو بہت زیادہ اسٹرانگ بیک لیش ہوگا. دیٹ از واٹ مائی ویو از. ایون ایز فار ایز سندھ از کنسرنڈ, اتنا ایکسٹریم بیک لیش ہوگا کہ اس وقت کنٹین کرنا مشکل ہوگا. اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتے ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں بالکل مانتا ہوں کہ صوبے بننے چاہیے, ایڈیشنل صوبے بننے چاہیے, ایک ہیلدی ڈبیٹ ہونی چاہیے, اور اگر 2/3 ہے تو بالکل اس کے بعد کریں, لیکن وداؤٹ
ٹیکنگ آن بورڈ پاکستان کے عوام کو, ان کے ریپرزنٹیٹیوز کو ان کی بات سنے بغیر یہ کرنا بہت ہی زیادہ تباہ کن ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ضروری نہیں کہ آپ صوبے بنائیں, آپ بلدیاتی نظام جو آپ کے پاس ہے اسی کو اگر آپ ایکٹیو کر دیتے ہیں تو کیونکہ اختیارات مالی اور انتظامی نیچے تک چلے جاتے ہیں, صوبے میں آ کے روکا نہ جائے, نیچے لایا جائے, تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی صوبے بنے, اور تقریباً کوئی 13 صوبے کی بات کی جا رہی ہے کہ ڈیوائڈ کیا جائے, بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے بھی کہا, اور کئی ہمارا پنجاب تو کئی ملکوں سے بڑا صوبہ ہے, ٹھیک ہے, اور جغرافیائی لحاظ سے بلوچستان دیکھ لیں, اور ایڈمنسٹریٹولی تو کوئی بھی صوبہ جو اس وقت کنڈیشنز میں ہے وہ گورننس کے طور پر بالکل نہیں چل پا رہا ہے کیونکہ اتنا ہے. پھر ہم NFC ایوارڈ کے حوالے سے پاپولیشن پہ 51.7 تو لے لیتے ہیں, میں آگے چل کے بات کروں گا, لیکن صرف لاہور پہ لگا دیتے ہیں, اور ادھر جو ہے وہ ہم لیتے ہیں 24+, لیکن کہیں نہیں لگاتے ہیں, نہ سندھ پہ, نہ دہی میں لگاتے ہیں, نہ شہری جو کہ آلریڈی ڈیوائڈ بھی ہے آپ کے, اس کے کوٹا سسٹم کے حوالے سے بھی ڈیوائڈ ہے. تو سر آپ سمجھتے ہیں ڈویژن ہونا چاہیے, جتنے ڈویژن ہیں ان کو صوبے بنا دینا چاہیے, یا 13 صوبے بننے چاہیے, یا اس میں مزید آپ سمجھتے ہیں کچھ اضافہ ہو, یا صرف بلدیاتی نظام ہی رائج کر دیا جائے؟ کیا کہیں گے سر؟ نہیں, بلدیاتی نظام تو جب تک یہ پریزنٹ صوبوں کا سٹرکچر رہتا ہے, بلدیاتی نظام ڈیپینڈ کرتا ہے چیف منسٹر کی خواہش پر. اگر پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہی نہیں ہو سکتے بلدیاتی, کیونکہ ظاہر ہے جو حکمران بیٹھے ہوئے ابھی بھی, اور پہلے PTI کے زمانے میں بھی یہی تھا, یا سندھ میں, اگر یہاں جو کابینہ ہے سندھ کی, جو چیف منسٹر مراد علی شاہ ہیں, وہ کون ان سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے, کون ان کو فورس کر سکتا ہے کہ بلدیاتی نظام کو پاورفل بنایا جائے؟ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کا اپنا جو پاور ہے بیس خراب ہوتا ہے. ایک تو پاکستان میں ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور رہے, اور اس کو ڈاؤن دا لیول نہیں. وفاق سے تو چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ضرور ملے, NFC ایوارڈ بھی ملے اور سب کچھ ملے, لیکن ڈاؤن دا لائن ہم نے اگر بانٹنا ہے تو وہ نہیں ہم کریں گے. وہ میرے پاس گرفت رہنی چاہیے, چاہے وہ پنجاب کے ایڈمنسٹریشن ہو, چیف منسٹر ہوں, یا سندھ کے ہوں, یا کہیں اور کے ہوں. سو یہ اس کا واحد حل یہی ہے. تو بلدیاتی نظام کو تو یہ چلنے ہی نہیں دیں گے نا. 10 سال تک الیکشن ہی نہیں ہوتا, نہ ان کے پاس پاور ہے, نہ ان کے پاس فائنینشیل پاور ہے. پنجاب میں لاہور میں بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ چکوال میں روڈ کون سی بنے گی, یا ناروال میں پل کہاں بنے گا. تو یہ کیسے نظام چل سکتا ہے؟ بالکل دیٹ از وائی وی کم ٹو دس لیول. روٹن ہے سسٹم, عوام اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, عوام کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس کا حل کیا ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریزنٹ سسٹم جو ہے یہ بالکل روٹن ہے, یہ ختم ہو چکا ہے, اس سے پاکستان کے عوام کوئی امید ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جناب دانیال عزیز صاحب. آپ نے ماضی میں آپ رہے بھی نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو, آپ نے بہت کام کیا اس کے اوپر. آپ کا ایک موقف بھی ہے, مثلا آپ صوبوں سے زیادہ آپ بلدیاتی نظام کو فوکس کرتے ہیں, لیکن سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ اس وقت سسٹم ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ نہ بلدیاتی نظام کو نافذ کرنا چاہتی ہیں, نہ صوبہ بنانا چاہتی ہیں. پاکستان آپ دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں, کسی کے پاس 71 صوبے ہیں, کسی کے پاس 31 ہے. امریکہ کو دیکھ لیں, کہاں سے شروع ہوا, 13 سے شروع ہو کے کہاں 52 پہ پہنچا ہوا ہے. انڈیا کو دیکھیں, مثلا 17-16 سے شروع ہو کر 28 پہ پہنچا ہوا ہے. بے شمار اس وقت مثالیں ہیں, ترکی ہے, خود افغانستان ہے. کہا جاتا ہے کہ جی صوبے اگر بنتے ہیں تو ایڈمنسٹریٹولی صوبے اگر بنے تو اس سے بہتر گورننس ہوتی ہے, عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں, عوام کو اپنے ڈور پر, اور محرومیاں بھی ختم ہوتی ہیں. لیکن سر صوبے بننے پہ بھی اختلاف ہے, اور بہت شدید اختلاف. نظام جو کہ آلریڈی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, بلدیاتی نظام جس کو آپ نے بالکل سب کچھ کر کے دیا ہے, اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مجھے جو یہ اپروچ ہے نا, یہ جو مطلب منطق ہے, اس سے مجھے اختلاف ہے کہ جی دیکھیں پہلے 13 تھے, اب 19 کر دیے, فلانے ملک نے وہاں پر اتنی آبادی ہے, اتنے کر دیے.
ادھر اتنی آبادی اتنے کم ہے، صرف 4 صوبے، ان کا کیا کرنا ہے؟ اس کی ایک ہسٹری ہے. یہ چاروں صوبے ہم ایک فیڈریشن ہے. فیڈریشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو اکائیاں ہوتی ہیں وہ ایکچولی صوبے ہوتے ہیں، وہ فیڈریشن نہیں ہوتی. فیڈریشن بنتی ہے اکائیوں کی بنیاد پر. تو فیڈریشن اپنی اکائیوں کو توڑنا چاہے، ان کو ہٹانا چاہے، ان کو مٹانا چاہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اور اس کی جو طریقہ کار ہے وہ سارا کا سارا دار و مدار اسی لیے اکائیوں کو دیا گیا ہے کہ 2/3 میجورٹی پروونشل اسمبلی دے گی تو پھر یہ کام ہوگا. تو ایک بات تو یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ ارتھمیٹک ہے نا کہ اتنی پاپولیشن پہ کتنے ہونے چاہیے اور فلانے ملک کے کتنے فلانے پہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. یعنی اس کی منطق جو ہے وہ آبجیکٹیوز کی جانب سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. فرض کریں آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو پہلے یہاں پر کتنے اضلاع تھے، تو اضلاع کتنے بڑھ گئے ہیں، تو ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہو گئی نا. تو کیا وہ جو اضلاع نئے بنے تھے، میرا بھی 1990 میں نیا ڈسٹرکٹ بنا تھا، ڈسٹرکٹ ناروال، تو وہاں کیا ایڈمنسٹریشن بہت بہتر ہو گئی ہے. وہاں ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ بہتر ہو گیا، ہیلتھ کا سٹینڈرڈ بہتر ہو گیا، سڑکیں جو ہیں وہاں پر زیادہ پختہ ہیں، ان کے کھڈے کم ہیں جب بارش پڑتی ہے. سیالکوٹ سے یا شیخوپورہ سے جو 2 نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہیں، مطلب آبجیکٹیو کیا ہے؟ نہیں ہے نا ایسے. یہ تو ہمیں پتہ ہے. پھر تحصیلیں دیکھ لیں، بے شمار تحصیلیں نہیں بن گئی ہیں. اور ڈویژنز دیکھ لیں، ڈویژنز نہیں. ابھی گجرات ڈویژن چیف منسٹر جب تھے یہ پرویز الہی صاحب طاقت میں، تو انہوں نے گجرات ڈویژن بنا دی. تو اس میں کیا اب وہاں دودھ اور شہد کی نہریں چلنی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ کوئی ارتھمیٹک نہیں ہے. دیکھیں آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اگر آپ ایک پولیٹیکل کاسٹ پے کرنے جا رہے ہیں، جیسے زبیر صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے سمجھایا آپ کو، تو پھر اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. مجھے کوئی مخالفت نہیں ہے صوبے بنا، ضرور بنائیں صوبے، لیکن اپنے دماغ میں آپ کلیئر ہو گئی ہم کیوں کر رہے ہیں، اس سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. اگر صرف آپ نے محض 2-4 چیف منسٹر اور بنانے ہیں، بشک بناتے جائیں، جیسے باقی بزدار ہیں ایسے کو نئے آ جائیں گے، محمود یا کوئی اور نام ہوگا ان کا، کیا فرق پڑے گا، وہیں کھڑے رہیں گے آپ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دادا گیری ہے لاہور کی، لیٹ سے کہ پنجاب بہت بڑا ہے جی، بہت بڑی پاپولیشن ہے، کیا وہ کل کو اگر صوبہ یہ اپنا جنوبی صوبہ بنتا ہے ساؤتھ پنجاب کا، تو وہ دادا گیری کیا ملتان جو ہے وہ لودھرا کے اوپر نہیں کر سکتا، ملتان ڈی جی خان کے اوپر نہیں کر سکتا؟ کر سکے گا. تو پھر یہ جو سوچ ہے نا کہ سم ہاؤ صوبے بڑھانا یہ متبادل ہے لوکل گورنمنٹ کا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کو بھول جائیں. اگر یہ آپ کا آبجیکٹو ہے کہ لوکل گورنمنٹ چل نہیں سکی، چلیں 8-10 صوبے بنا دیتے ہیں، ہم لوکل گورنمنٹ کے قریب پہنچ جائیں گے، آپ کبھی قریب نہیں پہنچیں گے. پوری دنیا میں اس لیے لوکل گورنمنٹ موجود ہے. جو کمیونسٹ اسٹیٹ ہیں، جو سنگل پارٹی اسٹیٹ ہیں، چائنا کی طرح یا رشیا کی طرح، جو جاپان ہے ان کا اور قسم کا نظام ہے. آپ دنیا میں چلے جائیں، جو چھوٹے سے چھوٹا سوئٹزرلینڈ، چھوٹے سے چھوٹے ملک ہیں، ان کی بھی لوکل گورنمنٹ ہے. تو آپ یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ جی لوکل گورنمنٹ کی جگہ میں یہ بن جائے. لوکل گورنمنٹ پھر آپ کو بہرحال بنانی پڑے گی. اب پرابلم کیا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ماشاءاللہ ہمیں لیجسلیشن کے تو سپیلنگ نہیں آتے زیادہ کو، تو ہم نے پھر وہی گلی نالی بنانی ہے. وہ اب لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، لہٰذا لوکل گورنمنٹ کو ٹھڈا مار کے نکال دیں، اور وہ کام ہم جا کے کریں گے ضلع میں بیٹھ کے. اور ڈپٹی کمشنر صاحب بھی بڑے ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی الیکٹڈ ہیڈ آ جائے وہاں پر. وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک امتحان دے کے آیا ہوں، مجھے تو پوچھنا چاہیے جیسے باقی انگریز کو پوچھتے تھے. اور یہ جو ووٹ لے کے آئے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، میری ACR لکھے گا، میرے بارے میں پوچھے گا، یہ میرے سے یہ اپنا جواب دہی کرے گا. بالکل ہم نہیں مانتے. تو یہ ایک ہسٹوریکل ٹرینڈ ہے پاکستان کا جو سامنے آیا ہوا ہے، اور اس کا حل یہ نہیں ہے. آپ کو ایک بہترین مقامی حکومتوں کا نظام بنا کے دیا تھا، اس کو آئین میں بھی تحفظ دیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی نہیں، یونینمسلی پورے پارلیمنٹ نے آرٹیکل 140A جو لوکل گورنمنٹس کو تحفظ دیتا تھا اس کو پاس کیا انہوں نے. پرابلم کیا ہوئی کہ جوڈیشری نے ٹوٹل فیلئر کیا، اور سب سے پہلے وہ شروع ہوا میاں ثاقب نثار سے. اس نے تباہی مچا دی لوکل گورنمنٹس کی. یہ جو شاہ صاحب ہیں جو آج کل سپریم کورٹ میں سینئر پروسیڈنگ جج ہیں، انہوں نے بہت اچھا فیصلہ دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں جب تھے جیل روڈ کے کیس میں. ہر چیز انہوں نے سیدھی کر کے بڑی ریسرچ کر کے بڑا اچھا فیصلہ دیا تھا. اس کو ثاقب نثار صاحب نے اڑا کے رکھ دیا، اس کو پہیے لگا دیے، آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کدھر گئی. اس کے بعد آپ بندیال صاحب کو دیکھ لیں، یہ پیس میل کوئی چھوٹے موٹے ان کو بحال کر دیا. یہ نہیں کہا کہ الیکشن ٹائم سے ہونے چاہیے، صرف یہ کہہ دیا کہ ان کو 3 مہینے کے لیے بحال کر دے. اسی طرح گلزار صاحب تھے، اپنے آخری دن پہ جب وہ کراچی میں انہوں نے سپریم کورٹ کی سٹنگ کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ جتنی بھی اتھارٹیز ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کے تابع ہوں گی، جیسے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، ہارٹیکلچر
منسٹر اتھارٹی یا کیونکہ شہباز صاحب نے ایک طریقہ بنا لیا تھا کہ گورننس تھرو اتھارٹی، وہ اسمبلی کو بھی بائی پاس کرتے تھے، ہر چیز کو بائی اس کا اتھارٹی بنا دیتے تھے. تو یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی پورے پنجاب، اب وہ خالصتاً لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. واٹر مینجمنٹ اتھارٹی خالصتاً لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. ہارٹیکل مینجمنٹ اتھارٹی خالصتاً لوکل گورنمنٹ. تو انہوں نے گلزار صاحب نے کہا کہ یہ سب اس کے تابع ہوں گی. اب اصل جو بات ہے وہ آرٹیکل 140A اس لیے تھا کہ جو اختیارات تفویض ہو چکے تھے آرٹیکل 140A کے وجود میں آنے سے پہلے، یعنی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کے تحت، وہ تو ان کے پاس رہنے ہی رہنے ہیں. حکومت NFC میں تبدیلی کا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے. حالانکہ 82% پاپولیشن، پاورٹی اینڈ بیکورڈنس 10.3، ریونیو کلیکشن 5%، انورس پاپولیشن ڈینسٹی 2.7% اور 1% کوئی دہشت گردی کے حوالے سے تھا. تو کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور کیا وجوہات ہے سر کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہر 5 سال میں NFC کرنا ہے، نہیں کیا جاتا ہے، اور 2009 میں ڈسٹریبیوشن جو ہے اسی کو لے کے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اب 2025 میں سنا ہے کہ کوئی کمیٹی بن رہی ہے جس کے بعد یہ NFC آپ کی ڈسٹریبیوشن کی کوئی فیصلہ ہوگا. کیا کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اب دیکھیں یہ اگین جیسے صوبے بننے چاہیے، 18th امینڈمنٹ پر ایک بحث ہوتی ہے. ایک تو میں اس قسم کا شخص ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز اسٹیٹک نہیں رہتی، وقت کے ساتھ چینجز لانا ضروری ہوتے ہیں. واٹ واز گڈ ان 2010 جب 7th NFC ایوارڈ آیا تھا، وہ شاید حالات اب تبدیل ہو گئے، ایکسپیرینس ہو گیا، بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں پچھلے 15 سال پہ جس سے یہ لگتا ہے کہ ہمیں کچھ چینج کرنے. اسی وجہ سے آئین میں رکھا گیا تھا کہ ہر 5 سال کے بعد ریویو ہوگا. اس کا مقصد ہی یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ یہ فائنل ڈسٹریبیوشن کا فارمولا ہے اور اس پر ہم باقی جب تک پاکستان ہے اور اسی پر رہیں گے. اس کا مقصد یہی تھا کہ جی اس کو ریگولرلی ریویو ہوگا آن دا بیسس آف ایکسپیرینس، اور صوبوں کا اپنے تحفظات ہوں گے، فیڈریشن کے اپنے تحفظات ہوں گے. اب ایک دیر از دس ریئلائزیشن کہ صوبوں کو بہت زیادہ پیسہ بانٹا جاتا ہے اور تقریباً 60% کے قریب 58% جو ہے صوبوں کو دے دیا جاتا ہے. تو وفاق کے پاس اتنا کم بچتا ہے، جنہوں نے دفاع پر بھی خرچ کرتے ہیں، انہوں نے جو پاکستان کے قرضے ہیں اس کی جو ری پیمنٹ ہے، اسپیشلی جو آپ مارک اپ پیمنٹس ہیں وہ بھی انہوں نے مینیج کرنی اور پھر ایڈمنسٹریشن بھی رن کرنی اور تمام وہ چیزیں. اور اس وجہ سے اب صوبوں کو کم دینا چاہیے. اس کی ایک اور لاجک یہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ NFC ایوارڈ ریویو ہو اور صوبوں کو کم ملے، اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے جو کہ میرے نزدیک صحیح ریزن ہے کہ صوبوں کو آپ نے اتنا پیسہ دے دیا کہ انہوں نے اپنے سے جو ایفرٹ کرنی تھی ٹیکسز ریونیو بڑھانے کی، انہوں نے وہ چھوڑ کے وفاق جو بھی کلیکٹ کرتا ہے اس میں سے اتنا سندھ کی حکومت کو مل جائے گا، اتنا پنجاب کی حکومت کو، تو ہم خود کیوں اتنے ایفرٹ کریں ریونیو بڑھانے کی. سو وہ ایک نااہلی بھی اس میں آ گئی اور انکمپٹنس بھی آ گیا کہ جو پیسہ آ رہا ہے دیٹ از انف، اور وہ بھی خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سو ایک تو یہ اس کا ایک سائڈ تو یہ ہے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کم کریں گے ڈسٹریبیوشن صوبوں کو، تو اس وقت میرے حساب سے صوبوں کے پاس جو امپورٹنٹ جو بھی چیزیں ہیں کرنے کی پاکستان کے آئین کے مطابق، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، انفراسٹرکچر ہے، رول آف لا اینڈ آرڈر ہے، پولیس کا نظام یا جو بھی ہے. اگر آپ آج پاکستان کا معیار دیکھیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز میں جو ریفلیکٹ ہوتا ہے، پاکستان 168 ہے، ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ ہے. ایشیا میں صرف ہمارے پیچھے صرف افغانستان ہے، اور دنیا میں ہم جو ورسٹ 20 میں ہیں باقی سب سہارن افریقہ کے. سو وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ ویلفیئر پر اگر جب تک نہیں خرچ کریں گے تو فیوچر میں اکنامک پروگرس نہیں. اب صوبوں سے اگر اور کٹوتی کی جائے گی تو آپ سوچیں کہ ایجوکیشن کا اور بدتر حال ہوگا، ہیلتھ کا اور بدتر حال ہوگا، صاف پانی پینے کا اور بدتر حال ہوگا، انفراسٹرکچر کا اور تباہی ہوگی. تو اس کا کیسے جواب ہے؟ میں کیسے ڈیپینڈ کر سکتا ہوں کہ آپ وہاں وفاق سے میں زیادہ پیسے رکھیں اور پتہ چلے کہ یہاں جو ہے سندھ کی حکومت تو وہی ہے، سندھ کی حکومت تو انکمپیٹنٹ ہے، تو وہ کہیں گے جی ہمیں تو اتنا ملتا ہے، اب پہلے زیادہ ملتا تھا تو اب ہم کہاں خرچ کریں.
تو یہ اس کے دونوں پہلو ہیں، بٹ ایک چیز بھولنی نہیں چاہیے کہ آپ کٹوتی کریں گے تو ان چیزوں پر سب سے زیادہ اثر ہوگا جو پاکستان کے لیے ابھی اس وقت سب سے ورسٹ انڈیکیٹرز ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے، یا دوسری چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سر یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے پنجاب 51.7 پاپولیشن بنیاد پہ لے جاتا ہے، لیکن سارا پیسہ اگر لگتا بھی ہے پیسہ جہاں، وہ لاہور میں لگ جاتا ہے۔ لاہور ہے، باقی تو بیچارہ سارا صوبہ جو ہے وہ رو رہا ہے۔ میں آتا ہوں جناب، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کا ایک ڈاکٹر صاحب جی چل جی بولیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کا جو آبجیکٹو تھا کہ وفاق سے صوبوں کو اور صوبوں سے نیچے ڈویژنز کو یا ڈسٹرکٹس کو ملے گا، وہ والا ایسپیکٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایک ظاہر سی بات ہے پروونشل حکومت کی بھی ناکامی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جناب کہا تھا کہ جناب دانیال عزیز صاحب نے کہ ہم پاکستان جو ایک فیڈریشن ہے اور یہ فیڈریشن کے 4 یونٹس ہیں۔ میں نہیں بلکہ کئی آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو آپ فیڈریشن رہے نہیں، کانفیڈریشن ہو گئے۔ تو بہرحال میں آتا ہوں این ایف سی ایوارڈ کی طرف۔ سر کیا کہتے ہیں سر، اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کیا تبدیلی لائیں گے جس سے بہتری ہوگی؟ یہ سب کا سب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ناقص ہے۔ جیسے زبیر صاحب نے کہا، ہمیں اس کے برعکس اپنے ایجوکیشن اور ہیلتھ ایکسپینڈیچر اور ساتھ میں جو میونسپل انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر اپنا ریونیو زیادہ صرف کرنا چاہیے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی پرابلم یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ ایک بیلیکوس کھاتی رہی ہے، کھاتے کھاتے اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور کہاں سے کھائے، اور یہ جو سارا اس نے قرض چڑھایا ہے، یہ جو ڈیفیسٹ ہم فائنینس کر رہے ہیں سال در سال، اصل مسئلہ تو یہ اب یہ جمع اتنا ہو گیا کہ اس کی سود کی قسطیں ان کو اتارنی پڑ رہے ہیں۔ آپ فرض کریں کہ وہ سود کی قسطیں نہ ہوتی تو کیا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو ریل پیل ہوتی پیسے کی۔ اور اسی طرح سے یہ جو 800-900 ارب روپیہ ہر سال ہم ضائع کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے سینئر بیوروکریٹس ہیں یہ بورڈز کے ممبر بن کے جا کے بڑے بڑے فیصلے کر کے اپنے آپ کو خوش کر سکیں، تو یہ جو ہم نے ساری پرائیویٹائزیشن پلان کو بند کیا ہوا ہے، اس کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں دوسرا سال شروع ہو گیا، کچھ پرائیویٹائز نہیں، وہ کدھر گیا پی آئی اے والی پرائیویٹائزیشن، کدھر گئی وہ روزویلٹ والی، کدھر گئی وہ ریلوے؟ آپ کو پتہ ہے یہ سارے آئٹمز انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اسینشل ڈکلیئر کر دیں، یہ بند کریں پھر سے۔ وہ جو لاسز ہیں اس کے کیوں صوبے ہمارا ایجوکیشن اور ہیلتھ کیوں سفر کرے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنا کنٹرول۔ آپ کسی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ ڈائٹ کریں، آپ کہتے ہیں مجھے جو ہے نا یہ بیکری سے جو کیک پیسٹریاں اور لا دیں، تو یہ اور کیک پیسٹریاں چاہ رہے ہیں تاکہ یہ مزید قرض لے سکے، مزید تباہی مچا سکے۔ جب بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ میں یہ محکمے ختم کر کے جو صوبائی طرز کے ہیں مرکز میں 600 ارب بچاؤں گا، وہ کدھر گیا سارا؟ ان کا ڈاؤن سائزنگ پلان کدھر گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں اپنے خرچے کم کر سک رہے؟ ان کو بولیں کہ اپنا جو ڈیٹ انہوں نے سارا اکٹھا کیا ہے اس کی جواب دہی کریں، نہ کہ یہ اور قرضے لینے کو چل پڑے۔ یہ اس طرح سے آپ ان کو فیڈ کرتے رہیں گے یہ تو پاگل بنے رہیں گے۔ ان کو تو دماغی علاج چاہیے مرکزی حکومت کو کہ انہوں نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اچھا سر، یہ ذرا سا ایک میں چاہوں گا اس پہ کمنٹس کر دیں، جو یہ پہلی اقتصادی ڈیجیٹل شماری کے نتائج آئے اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بس 1-1.5 منٹ ہے، آپ چاہتا ہوں میں آپ بھی کمنٹس کر دیں اس سے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک گنتی ہے۔ جی سر، جو اصل بات ہے وہ بتائیں نا جی۔ دیکھیں آپ دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا ستمبر 2024 میں کہ ہم جون تک آپ کو لیبر فورس سروے کے سٹیٹسٹکس دے دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے جون جب آیا تو فائنانس اکنامک سروے جو منسٹری فائنانس چھاپتی ہے اس میں انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں لیبر کے فگر ہی نہیں ہے، خانہ ہی خالی ہے، بھاگ گئے اس سے۔ اب یہ ہمارے پہ روپ ڈال رہے ہیں، کبھی ایگریکلچر بتاتے ہیں سینسس، کبھی یہ بتاتے ہیں جی اقتصادی ہے وہ، او بھائی ان ایمپلائمنٹ کا بتائیں، قوم کا نمبر 1 ایشو ہے، وہ کدھر گیا لیبر فورس سروے؟ کیوں پی گئے ہیں؟ اب ایک اور آپ ستمبر میں پھر ریویو ہونا آئی ایم ایف کا، پھر آپ کو ڈانٹ ڈپٹ ہونی ہے۔ تو فائنانس منسٹر نے اپنی دفتر میں میٹنگ بلا کے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو بولا کہ آپ کیوں ہمیں 10 سال پرانے اعداد و شمار دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں روکا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے غصے میں آ کے کہا کون سا منسٹر روک رہا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں ان کو میریٹائم افیئرز کے منسٹر نے روکنا تھا؟ ظاہری بات ہے جو ان کا جس محکمے کے وہ متحد ہیں انہوں نے ہی روکنا تھا نا، وہ پلاننگ ہے۔
تو آپ مجھے بتائیں جب یہ حالت ہو جائے کہ خود اپنی کارکردگی سے اتنی شرمندہ ہو جائے حکومت کہ وہ اعداد و شمار چھپانے شروع ہو جائے، روکنا شروع ہو جائے، ڈیلے کرنا شروع کر دے، تو پھر اس کے پیچھے اور کیا رہ گیا؟ پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر تمغے اور دو اور کیا ہوگا سر؟ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، معافی کے ساتھ سر وقت ختم ہوا چاہتا ہے کہ مزید بات کریں گے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.